ہم سب انسانیت کے اتیت میں جھانکنا چاہتے ہیں۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے کے انسان کیسے اپنی زندگی گزارتے ہوں گے۔ ہم اپنی اسی کریوسٹی سے حوصلہ لے کر قدیم تہذیبوں کے بارے میں پڑھتے اور معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر ہم قدیم تہذیبوں کے بارے میں بات کریں تو بھارت پاکستان کی طرح مصر کی تہذیب بھی ہزاروں سال پرانی ہے اور اپنی ممیز، فیروز اور پیرامڈز کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ویسے پیرامڈز اور مصر کی تصویر ہمارے دماغ میں ایک ساتھ بنتی ہے، لیکن نہ تو دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ مصر میں ہے اور نہ دنیا کے سب سے زیادہ پیرامڈ مصر میں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ میکسیکو کا دی گریٹ پیرامڈ آف چولولا ہے، وہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیرامڈ سوڈان میں ہیں، نہ کہ مصر۔ سوڈان میں مصر سے 2 گنے پیرامڈز ہیں۔ پیرامڈ آف خوفو مصر کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے، اس کا وزن 16 امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہم آپ کو قدیم تہذیب کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو شاید ہی پتہ ہوں۔ قدیم مصر کے لوگ موت کے بعد کی زندگی پر بہت فکر کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے جس کے بعد زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے مردہ جسم کی ممی بنائی جاتی تو اس کے ساتھ روزمرہ کے کام میں آنے والی چیزیں بھی پیرامڈ کے اندر رکھی جاتی تھیں۔ لیکن مصر کے ہر انسان کی ممی نہیں بنائی جاتی تھی، صرف مصر کے فیروز اور امیر لوگوں کی ممیز بنائی جاتی تھیں۔ مصر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے مردہ جسم صحیح طریقے سے رکھا جانا چاہیے، اسی لیے وہ مردے کو دفنانے کی بجائے اس کی ممی بناتے تھے۔ قدیم مصر میں مردے کی ممی بنانے سے پہلے اس کے جسم کے اندرونی حصے نکال لیے جاتے تھے اور اس کا دماغ اس کی ناک سے نکالا جاتا تھا، لیکن کبھی دل نہیں نکالا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ دل کو روح کا عکس مانتے تھے اور نکالے گئے اندرونی حصوں کو ممی کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا تھا۔ نوکروں کو بھی دفنایا جاتا تھا راجاؤں کے ساتھ۔ یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے کہ مصر میں فیروز کے مرنے کے بعد ان کے نوکروں کو بھی ان کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ نوکر کے سر پر وار کر کے پہلے تو اس کو بے ہوش کر دیا جاتا، پھر اسے دفنا دیتے تھے۔ مصر کے فیروز موٹے ہوتے تھے۔ ویسے تو قدیم مصر کی تصویروں میں مصر کے فیروز کو پتلا اور تندرست دکھایا جاتا ہے، لیکن ممیوں پر کی گئی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیروز کی کمر چوڑی ہوتی تھی اور ان کی خوراک میں شراب، شہد، بیئر، بریڈ اور زیادہ چینی والی چیزیں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر فیروز ڈائبٹیز کی بیماری کے شکار تھے۔ پیرامڈز غلاموں نے نہیں بنائے تھے۔ ہالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ پیرامڈز کو غلاموں نے بنایا تھا، لیکن یہ بات ذرا بھی سچ نہیں ہے۔ آرکیولوجسٹ کی ریسرچ بتاتی ہے کہ پیرامڈز میں کام کرنے والے لوگ کاریگر تھے اور انہیں اپنے کام کا پورا معاوضہ بھی ملتا تھا۔ قدیم مصر میں 2000 سے بھی زیادہ بھگوانوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان کا ہر بھگوان زندگی کے کسی نہ کسی حصے سے جڑا ہوتا تھا، جیسے زندگی دینے والا الگ بھگوان اور موت دینے والا الگ بھگوان ہوتا تھا۔ موت کے بھگوان کو وہ اینوبیس کہتے تھے اور امون-را نامی بھگوان کو وہ سب سے بڑا بھگوان مانتے تھے۔ وہ لوگ شیطان اور بھوتوں پر بھی یقین کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ شیطان انسان سے طاقتور ہوتا ہے لیکن بھگوان سے طاقتور نہیں۔ قدیم مصر کے لوگ سائنسدان اور میتھمیٹیشینز تھے۔ انہیں حیرت انگیز عمارتیں بنانی آتی تھی۔ انہوں نے ادویات اور کاسمیٹکس بنائیں۔ ان کا خود کا کیلنڈر تھا، ان کے خود کے میوزک انسٹرومنٹس تھے اور انہوں نے بڑے بڑے جہاز بنائے تھے۔ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کی جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے پین، ٹوتھ پیسٹ، تالا اور چابی۔ قدیم مصر کے ڈاکٹر ایک بیماری کا علاج کرتے تھے۔ ہسٹورین ہیروڈوٹس کے مطابق قدیم مصر کے ڈاکٹر ایک ہی بیماری کا علاج کرتے تھے اور اس میں ماہر ہوتے۔ ان کے پاس ہر بیماری کے لیے ایک الگ ڈاکٹر ہوتا تھا۔ آزاد تھی قدیم مصر کی عورتیں۔ اس قدیم وقت میں پوری دنیا میں عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن قدیم مصر میں عورتوں کو مردوں کے برابر حق دیے جاتے تھے۔ مصر کی عورتیں زمین خرید سکتی تھی، جج بن سکتی تھی اور اپنی وصیت بھی لکھ سکتی تھی۔ اگر وہ باہر کام کرتی تو ان کو بھی مردوں کے برابر تنخواہ ملتی۔ وہ طلاق بھی دے سکتی اور دوبارہ شادی بھی کر سکتی تھیں، حتیٰ کہ کئی عورتوں نے مصر پر حکومت بھی کی۔ سن 400 سے 800 AD کے درمیان مصر کے زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن 10ویں صدی کے درمیان میں مسلمانوں کے حملے کے بعد بھاری تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مصر کی زبان کی جگہ عربی زبان نے لے لی۔ مصر کے لوگ بالوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ مصر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جسم پر بال ہونا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ جسم سے ہر طرح کے بال کو صاف کر دیتے تھے۔ مصر کی پینٹنگز میں سر پر جو بال نظر آتے ہیں وہ اصل نہیں بلکہ وگ ہے،
وہ وگ کو ٹوپی کی طرح پہنتے، وہ بھی صرف اس لیے کہ سورج کی دھوپ ان کے سر پر سیدھا نہ پڑے۔ قدیم مصر میں میک اپ کا بہت رواج تھا۔ جہاں آج صرف عورتیں ہی میک اپ کرتی ہیں، وہیں قدیم مصر میں مردوں کا میک اپ کرنا بھی عام سی بات تھی۔ وہ لوگ سرما کا استعمال ضرور کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ہرا اور کالا سرما انہیں سورج کی روشنی اور مکھیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ وہ میک اپ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ مذہبی وجہوں سے بھی کرتے۔ مصر میں منہ کو صاف رکھنا بہت ضروری تھا۔ ان لوگوں کے لیے منہ صاف رکھنا اتنا ضروری تھا کہ وہ ممیوں کو ٹوتھ پن کے ساتھ دفناتے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ مصر کے لوگوں نے ہی شروعاتی ٹوتھ پیسٹ کی ایجاد کی تھی۔ اسے بنانے کے لیے وہ جلے ہوئے انڈے کی چھال اور راکھ کا مکسچر استعمال کرتے تھے۔ مصر کے لوگوں کو بلیوں سے بہت پیار تھا۔ قدیم مصر کے لوگ سب جانوروں کو بھگوان کا روپ مانتے تھے، لیکن سب جانوروں میں بلی کی ایک الگ ہی جگہ تھی۔ وہ لوگ بلی کو اچھی قسمت کی شکل مانتے تھے۔ جب بھی ان کی پالتو بلی مر جاتی تھی تو وہ اپنی آنکھوں کے اوپر کے بال شیو کر دیتے تھے۔ وہ بلی کی بھی ممی بناتے تھے اور اسے چوہوں اور دودھ کی ایک کٹوری کے ساتھ دفناتے تھے۔ قدیم مصر کے لوگ تفریح کے طور پر بورڈ گیمز کھیلنا پسند کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور گیم تھا سائنیٹ، جسے 2000 سال تک کھیلا گیا۔ اس کو آج کی لوڈو کی طرح ہی کھیلا جاتا تھا۔ دی گریٹ ایگزبیشن، یہ دنیا کی سب سے قدیم شاندار عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سر انسان اور جسم شیر کا ہے۔ اسے بڑے سے لائم سٹون یعنی چونے کے پتھر سے بنایا گیا تھا۔ اس عمارت میں ناک نہ ہونا دنیا کی سب سے بڑی مسٹری میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب نپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کیا تھا تو اس کے سپاہیوں نے توپ سے اس عمارت کی ناک اڑا دی تھی، لیکن سچ کوئی نہیں